عبدالحفیظ صاحب مد ظلہ العالی ہم سب کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور بیان کے دوران منظوم کلام بھی پیش کر رہے تھے، اور جس انداز میں پیش کر رہے تھے اس کی تفصیلات حضرت مولانا یوسف صاحب نے ابھی بیان فرمائی، اور میرے لیے بڑی خوشی اور شرف کی بات ہے کہ حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، وہ میرے روحانی باپ ہیں۔ اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے اپنی تعلیمی سلسلہ شروع کیا، ناظرہ پڑھنے کے بعد حفظ شروع کیا، تو میں والد محترم مجھے قلندری مسجد میں لے گئے اور وہاں مولانا کے مدرسے سے میں منسلک ہوا، اور وہاں سے میں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا۔ ہمارے والد محترم اپنے والد صاحب کی اکیلی اولاد اکلوتے تھے، 3 بہنیں تھیں، میری 3 پھوپھییں اور میرے والد صاحب، اور اگر کوئی ہمارے گھر کے اندر چچا جان کہلاتا تھا تو وہ مولانا عبدالحفیظ صاحب تھے۔ اور ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ اپنی پھوپھیوں کے علاوہ اگر اپنی پھوپھیوں کے علاوہ کہیں ہم وتھ فیملی گئے ہیں تو وہ وہیں پہ ناریل کھیڑے میں گھر کے اوپر آپ کے، اور ماشاءاللہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے کے گاہے بگاہے تشریف لاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہی والدین کو کسی کے آنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہوگی جتنا ان لوگوں کے آنے پہ ہوتی تھی۔ تو یقیناً میرے والد صاحب کی نسبت سے بھی چچا ہیں، استاذ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ اور ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب اگر میرے والد صاحب کے ساتھ جو والد صاحب کا جو پرانا 10 سال پرانا چہرہ تھا اگر بٹھا دیا جائے تو کافی مشابہ ہو گیا، آپ خود اس کی گواہی دیں۔ تو ایک کسی سے محبت کا تعلق ہوتا ہے آپس میں، تو دھیرے دھیرے صورت شکل میں بھی ایک اتفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب ندوی بھی میرے استاذ ہیں۔ جب میں نے عربی پڑھنا شروع کری تو چھاؤنی کے اندر آپ کی رہائش تھی، اور وہاں پر میں نے عربی درس کی شروعات آپ کے سامنے کی، اور پھر جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے جو کچھ سکھایا پھر وہی پڑھنا ہی اس کی بنیاد بنا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر کرنے کی، کما حقہ ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے میں نے آتے سے ہی کہا تھا، اور یہ کوئی لاگ لپیٹ یا کوئی خدا نخواستہ دکھاوا نہیں ہے کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، اور یقیناً میں اس قابل ہوں اور وہ اس لائق ہیں کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھوں اور ہمیشہ بیٹھا رہوں۔ یہ تو ایک سسٹم ہے کہ صاحب کرسی ہے بیان کر رہے ہیں، یا بھی ایک نظام ہے کہ جو سینئر ہوگا وہ بعد میں تقریر کرے گا، جو نہیں، یہ بالکل یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقت کی بات ہے، مولانا نے اپنی بات کہہ دی، اور مولانا کی بات تو حرف آخر ہے، بالکل آخر میں مولانا کو کرنا چاہیے، لیکن مولانا خود نہایت ہی پریکٹیکل، نہایت ہی سادہ مزاج، اور کہتے ہیں بالکل ٹھیٹ مزاج کے انسان، کہ بالکل صاف ستھری بات، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، جس کو تنقید کرنا ہے صاف کرنا ہے بغیر کسی چاپلوسی کے۔ اور بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سامنے بھی وہی بات کہیں جو پیٹھ پیچھے کہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کچھ کہا کہیں کچھ کہا، یہ مولانا کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو ہر مرض سے شفا عطا فرمائے، اور ہر شر سے ہر جانب سے اللہ مولانا اور ان کے اہل خانہ اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ یہ آج کی خوبصورت محفل جس میں حضرات کی موجودگی نے 4 چاند لگا دیے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہر زبان کے اندر مہینوں کے نام ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری ہندی زبان، ہمارے ملک کی جو ہندی زبان ہے اس میں بھی نام ہے، اور بعض نام موسم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے ہندی مہینوں میں ایک ساون کا مہینہ ہوتا ہے، جس مہینے میں بہاریں آتی ہیں تو کہا کہ یہ ساون کا مہینہ ہے۔ اور تو اسی طریقے سے ربیع الاول کے لغوی معنی ہیں پہلی بہار، مولانا صحیح کہہ رہا ہوں، پہلی بہار، اور ربیع الثانی کے معنی ہے دوسری بہار۔ مطلب اس علاقے کے اعتبار سے یہ نام رکھے گئے ہوں گے، چنے گئے ہوں گے، وہاں کی موسمیاتی تبدیلی کی طرف بھی بعض نام منسوب ہوں گے، لیکن یہ بھی کیا
بات ہے کہ اگر کائنات نے اپنی سب سے بڑی بہار اگر کوئی دیکھی ہے تو وہ اسی مہینے کے اندر دیکھی، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ آپ کس تاریخ کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے، اس میں تو علماء کرام کی الگ الگ رائے ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ تشریف لائے، یہ اکثر علماء کرام کا قول ہے اور فرمان ہے۔ تو اس ربیع الاول میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس شان سے آئے کہ کیا کہنے کہ خود اس روئے زمین پر خود اللہ نے آپ کا استقبال فرمایا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور ہمارا اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں کتاب اللہ سے جڑیں۔ تو عالموں اور حافظوں کی تو زندگیاں ماشاءاللہ قرآن کی خدمت میں ہی گزر رہی ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ہمیں کتنی صورتیں حفظ یاد ہیں؟ تو ایوریج جواب ہوگا کہ 10 صورتیں یاد ہیں۔ اور یہ کہ جماعت میں آنے جانے لگے اور وہاں پہ اس کا بڑا اہتمام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے ہر جماعت میں کوئی حافظ جائے، ہر جماعت میں کوئی عالم جائے، حافظ یا قاری قرآن سکھائے، عالم دین کے مسائل بتائے، فضائل کی تو تعلیم ہوتی ہی ہے۔ بہرحال مولانا سعد صاحب مدد ذلہ العالی بھی فرماتے ہیں کہ بھائی جتنا قرآن تم پڑھتے ہو، جتنی تلاوت کرتے ہو، کم سے کم اتنا ہی ترجمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ ہماری زندگیاں قرآن سے جڑیں، اللہ نے جو ہدایت نامہ بھیجا ہے اس سے جڑیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کتنا قرآن ہمیں حفظ یاد ہے؟ تو ایوریج جواب ہوگا کہ 10 صورتیں یاد ہیں۔ اچھا، ان 10 صورتوں میں سے بھی ہم نے اپنا رشتہ 2 صورتوں سے جوڑ رکھا ہے اکثریت نے۔ 10 میں سے کتنی صورتیں؟ 2، کہ جب سنت پڑھنے کی نوبت آئی تو 2 صورتیں پڑھ لی، نفل پڑھنے کی نوبت آئی تو انہی 2 صورتوں کو پڑھ لیا، اگر کبھی صلاۃ التوبہ پڑھی تو انہی 2 صورتوں کو پڑھا، صلاۃ الحاجہ پڑھی تو انہی 2 صورتوں کو پڑھا، یہاں تک کہ حج عمرے کی توفیق ہو گئی، صلاۃ الطواف پڑھ رہے ہیں تو انہی 2 صورتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون میں تو جو ہے متشابہات لگ رہے ہیں، اور تبت یدا تو کب سے نہیں پڑھی، کسی نے علم تری اور الاف سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، کسی نے فلق اور ناس سے کر لیا۔ چلیے فبہا، ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ ان 2 صورتوں میں جن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے اکثر کو معلوم نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم نہیں۔ سورہ علم تری جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس میں اتنا عرض کروں گا کہ ایک بادشاہ نے، بلکہ وہ گورنر تھا، اس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اور بڑی فوج لے کر آیا، بڑے لشکر لے کر آیا، اور ایک ایسا اینٹک ہتھیار لے کر آیا جو کسی نے عرب کے علاقے میں کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ عرب کے علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں ہاتھی نہیں ہوتا۔ ہاتھی تو پانی کا جانور ہے کہ اسے پانی میں نہانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو جس علاقے کے اندر پانی ہوتا ہے وہاں ہاتھی ہوتے ہیں، اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں ہاتھی عام طور پہ نہیں ہوتے۔ تو عرب کے اندر ہاتھی نہیں تھا، جس نے سفر نہیں کیا اس نے ہاتھی دیکھے نہیں، اور وہ ہاتھیوں کو جھنڈ لے کر آیا۔ افریقی ہاتھیوں کو باقاعدہ افریقہ سے پہلے یمن منتقل کیا گیا، اور پھر یمن سے وہ لشکر جو چلا، رستے میں جو ملا اس کو شکست دی، اور کوئی ڈر کے خود بخود اس لشکر میں جڑ گیا۔ اور جب یہ لوگ مکہ مکرمہ کی بستی کے قریب پہنچے، اس زمانے کی بستی کے قریب، عبد المطلب کے اونٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں چر رہے تھے، اس نے سارے اونٹ گھروا لی۔ عبد المطلب آئے، ان کے چہرے کا وقار، سنجیدگی جب دیکھی
تو وہ مرعوب ہو گئے اور اس نے اپنے پاس بٹھایا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ قوم کے سردار ہیں، بڑے باوقار ہیں، آپ تو بیت اللہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے جسے ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ جو ہے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں سے مطلب ہے اور میں اونٹوں کا معاملہ نپٹانا چاہتا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اسے اپنے گھر سے مطلب ہے، وہ اپنا معاملہ نپٹا لے۔ اپنے قبیلے کے پاس گئے، دوسرے قبیلے کے سرداروں کو بھی اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لیں گے، وہاں سے دیکھیں گے کہ اس گھر کا رب ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ بہرحال دوسرے دن جب ابرہہ نے فوج کشی کا حکم دیا اور جس ہاتھی پر وہ بیٹھا تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا، اور اس کو ہاتھی کو اٹھانے کی لشکر والے کوشش کرنے لگے، اس کو بھالے سے، اس کی انی سے کچوکے لگاتے اور اٹھانے کی کوشش کرتے، دائیں بائیں کرتے تو دوڑتا، یمن کی طرف رخ پھیرتے تو بھاگتا، تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اب اللہ نے اپنا لشکر بھیجا جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے لا يعلم جنود ربک الا هو، تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب چاہے اپنی کسی بھی مخلوق کو اپنے لشکر کی شکل دے کر استعمال کر لیتا ہے۔ ایک بستی بگڑ گئی، وہاں گناہ پھیل گئے، اللہ اس بستی سے ناراض ہو گیا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو آسمان میں لے جاؤ اور لے جا کر زمین پہ دے مارو، اور وہ فرشتہ اپنے سینکڑوں بازوؤں میں سے ایک بازو کی نوک پر اس بستی کو آسمان میں لے جاتا ہے اور زمین پہ دے مارتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی ہے۔ بدر کے موقع پہ اللہ نے 1000 فرشتے اپنے نبی اور ان کے اصحاب کی مدد کے لیے بھیجے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ قوم عاد و سمود پر جو آندھیوں کا عذاب آیا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن تک یہ جو ہوا چلی ہے اور ان آندھیوں کے جھکڑوں نے ان کی بستیوں کو اور ان محلات کے دیواروں کو ہلایا ہے، تو کیا ہوا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اب وہ ایسے پڑے ہیں جیسے کسی نے کھجور کے تنوں کو کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ ہل تری لہم من باقیہ، اب جا کر دیکھو کیا کوئی چھوٹی سی جان بھی زندہ بچی، کوئی چوہے کا بچہ بھی زندہ بچا، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ۔ اللہ نے ان کا یہ حال کیا۔ یہ ہوائیں اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ قوم لوط پر جو پتھروں کی بارش ہوتی ہے وہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ قوم صالح پر جو آگ برستی ہے اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ نمرود کے مقابلے میں مچھروں کے غول اللہ کا لشکر ہے۔ قوم فرعون کے مقابلے میں کھٹملوں، مینڈکوں، ٹڈیوں کا لشکر یہ اللہ کا لشکر ہے۔ لا يعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے خزانے میں ہاتھیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور نیزوں اور تلواروں کے مقابلے میں ان کو چھوٹے چھوٹے کنکر عطا کیے۔ جب یہ حملہ ہاتھیوں پر، ہاتھی والوں پر ان پرندوں کے ذریعے سے کنکریوں کا جو حملہ ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے منصوبے کو ناکام و نامراد نہیں کر دیا؟ کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے مقابلے پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے مٹی کے ٹھیکروں سے اور کنکریوں سے ان ہاتھیوں اور ہاتھی والوں پر حملہ کر رہے تھے، فجعلہم
کعصف معقول، اس حملے نے، کنکریوں کے حملے نے جو پرندوں کے ذریعے ہوا، ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا ڈالا، جیسے تشلے کے اندر جانور، مویشی، گائے، بھینس بھوسا کھاتی ہے اور بھوسے کو مچا دیتی ہے، پھیلا دیتی ہے، یا پھر کھا کر پچا کر گوبر کی شکل میں نکال دیتی ہے، ایسے اللہ نے ملک عرب سے ملک یمن تک اور مکہ مکرمہ سے صنعاء تک اور بیت اللہ سے اس کے اس سونے چاندی کے محل تک اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی لاشوں کو پھیلا دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اہل عقل کی عقل چونک گئی اور نظر چوندھیا گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب دنیا کا نظام بدل رہا ہے۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ اس کے ٹھیک 50 دن کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ اس دنیا میں ایک چھوٹے بچے کی شکل میں تشریف لائے۔ ایسے اللہ نے اپنے نبی کا اس دنیا میں استقبال کیا۔ کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف ایسے منظر کھڑے کر دیے جن سے آپ کا پیغام سمجھ میں آئے۔ ابھی مولانا عبدالحفیظ صاحب جو پڑھ رہے تھے، عبدن شکورہ کا طالب جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے عبداللہ کہا جائے، کوئی نبی یہ چاہے کہ اسے خلیل اللہ کہا جائے، کسی نبی کی یہ آرزو ہو کہ اسے ذبی اللہ کہا جائے، اور کسی نبی کی یہ تمنا ہو کہ اسے روح اللہ کہا جائے، اور کوئی کلیم اللہ کہلانا پسند کرے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبداللہ کہلانا پسند کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ بھی قرآن میں آپ کو تسلی دیتے وقت اسی صفت کا ذکر فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل نہیں فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سورت نازل کرتا ہے، اپنے نبی کی تائید کرتا ہے، گواہی دیتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ آپ معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، جھٹلانے والے جھٹلا کر ابو جہل بن گئے، اور تصدیق کرنے والے تصدیق کر کے ابو بکر صدیق بن گئے، لیکن جب جھٹلانے والوں کے جھٹلانے پر آپ کا دل ٹوٹا، اللہ نے تائید کی، گواہی دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتا ہے۔ تو آپ بندے ہیں، اور آپ نے فرمایا بندگی ہی میرا شرف ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ساری دنیا کو یہ سکھانے، بتانے، سمجھانے آیا کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کے ابا کا نام عبداللہ رکھا کہ عبداللہ کا بیٹا دنیا کو بتائے گا کہ حقیقت میں عبداللہ ہوتا کیسا ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آئے۔ اسلام کی پالیسی، مولانا استاد محترم بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط بات کہوں گا تو ٹوک سکتے ہیں، پورا اختیار ہے۔ اسلام کی پالیسی جنگ کی نہیں ہے، اسلام کی پالیسی جنگ بندی کی ہے، اور ساری جنگوں میں آپ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ عنصر نظر آئے گا۔ ایک بات کہوں میں، علماء کرام بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو کوئی کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، تو میں اس کی بات سنوں گا کہ آپ ساری جگہوں کو میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بدر کا جو معرکہ ہوا وہ کیوں ہوا، ساری سیرت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے جو ہتھیار خرید کے لا رہا تھا۔ آپ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے کہ ایک قافلہ گیا ہے ہتھیار خریدنے کے لیے، ہتھیار آئیں گے تو پھر بڑی جنگ ہوگی، اس قافلے کو روکو۔ لیکن اللہ کا کرنا قافلہ گزر گیا، اور ادھر جا کے کہا بھی کہ چلو بھائی واپس، ہمارا قافلہ محفوظ ہے۔ ابو جہل دندنانے لگا، نہیں اب ہم بغیر لڑے نہیں جائیں گے، لیکن میرے نبی کی منشا لڑنے کی نہیں تھی۔ آپ احد میں دیکھیں گے، آپ جب جاتے ہیں عمرے پہ اور حج پہ، اور جب آپ احد کا میدان دیکھنے جاتے ہیں تو کہاں سے جاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے جاتے ہیں یا مدینہ منورہ سے جاتے ہیں؟ کہاں سے جاتے ہیں؟ آپ تو گئے ہوں گے، مدینہ سے جاتے ہیں۔
کیونکہ وہ تو اب مدینہ میں ہی آ گیا ہے، مدینہ سے لگا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مکہ سے چل کر مدینہ تک آ گئے اور آپ باہر نہیں گئے۔ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے انتظار کیا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ٹلے۔ خندق کے موقع پر تو آپ نے خندق ہی کھود لی کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، اور جب فتح مکہ کا معرکہ ہوا اس حد تک ماحول بنا دیا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے اور جنگ کی، اور آپ کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ابو سفیان کو یہاں پہاڑ پہ کھڑا کر لینا تاکہ وہ اسلامی لشکر کا منظر دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر کھڑے ہو گئے اور ابو سفیان پوچھتے ہیں، ایک ٹکڑی گزرتی ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ بنو تیم ہے۔ تو کہا میرا بنو تیم سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ وہ گزر گئے۔ پھر دوسرا قافلہ گزرا، لشکر گزرا، یہ کون ہے؟ یہ بنو فلاں ہیں، مالی ولی بنی فلاں، میرا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، چلو۔ ایک کے بعد ایک لشکر گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، آخر کے اندر کہتے ہیں کہ ایک لشکر آیا، سر سے پاؤں تک لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے، سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو یہ دیکھا عجیب شان کہ یہ کون آ رہے ہیں، بالکل کمانڈوز کی شکل میں، لوہے سے ڈھکے ہوئے ہیں، ہتھیاروں سے سجے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ ان لوہے کے خولوں کے پیچھے کہیں بلال ہے، تو کہیں خباب ہے، تو کہیں یاسر ہے، تو کہیں جو ہے کہیں عمار ہے، کہیں کوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور گھٹنوں کے بل زمین پہ جو ہے بیٹھ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، جب اتنی طاقت لے کر آ رہے ہیں تو اب تو کام ہمارا تمام ہوگا۔ تو جیسے میری نظر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی تو آپ دوسرے بادشاہوں کی طرح نہیں آ رہے تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور جو لکڑی ہوتی ہے نا پکڑنے کی، اس سے ٹکرا رہا تھا، اور آپ پڑھتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اکیلے ہی ساری جماعتوں کو شکست دے دی۔ آپ یہ اعتراف کرتے ہوئے آ رہے ہیں بندگی کا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہمارے صحابہ سے کچھ نہیں ہوا، جو کیا ہے وہ اللہ نے کیا۔ کہتے ہیں آپ اس منظر کو دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یہ بڑے شریفانہ طریقے سے آ رہے ہیں، دوسرے بادشاہوں کی طرح چیلنج کرتے ہوئے، تھوک اڑاتے ہوئے، ہتھیار لہراتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، یہ بڑی انسانی قدروں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا، تھوڑا دل کو سکون ہی ملا تھا کہ میرے سامنے سے ایک جھنڈا بردار گزرا اور اس نے آواز لگائی الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج کعبہ کے صحن میں خون بہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ہوش اڑ گئے، یہ تو کھلم کھلا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج خون بہایا جائے گا، آج انتقام لیا جائے گا۔ یہ آواز گونجتی ہوئی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی، آپ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ بات کس نے کہی؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو اخلاق دکھانے کا دن ہے۔ اور اس جھنڈا بردار سے جھنڈا لے لیا گیا اور اسی کے بیٹے کو پھر وہ جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ابو سفیان آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے آپ
مکہ والوں کو معاف کر دیں، انہیں امان دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا ہم نے اسے امان دیا، یعنی ہم اس کو کوئی نقد میں مقدمہ نہیں چلائیں گے، اس کو گرفتار نہیں کرائیں گے، اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دیں گے، ہماری طرف سے ضمانت ہے کہ وہ امن میں ہیں۔ اعلیٰ مکہ کے اندر محلہ تھا، اس میں حکیم ابن حزام کا گھر تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فہو آمن، ہم نے ضمانت لے لی۔ کوئی اپنے دشمنوں کے گھر کو کیا امن کا گہوارہ بناتا ہے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کے بارے میں فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہے، ہماری طرف سے ضمانت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی مکہ کی بستی بڑی، آبادی زیادہ، کتنے لوگ آئیں گے حکیم کے گھر میں اور کتنے لوگ آئیں گے ابو سفیان کے گھر میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کے جو حرم شریف میں داخل ہو گیا، پوری مسجد میں داخل ہو گیا، اسے بھی ہم نے ضمانت لی کہ اسے امن دیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اس میں بھی سارے لوگ نہیں آ پائیں گے، فرمایا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہم نے اسے بھی امن دے دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ستایا تھا، مینا کے بازاروں میں جب آپ گشت کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کی پنڈلیوں کو لہو لہان کرتے تھے، پتھر مار کے آپ کے ٹخنوں کو زخمی کرتے تھے، وہ جنہوں نے یاسر و سمیہ کو بڑے ظالمانہ انداز میں شہید کیا تھا، وہ جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں، اللہ کے نبی کے چچا کو کی جان لی تھی، جنہوں نے زینب رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا تھا، یہ ظلم کرنے والے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچنے والے، یہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم نے اسے معاف کیا، ہم نے اسے امان دی۔ بس کچھ لوگوں کے نام لے کے کہہ دیا کہ یہ لوگ ہیں، اگر یہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی نظر آئیں تو انہیں قتل کیا جائے۔ اس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی تھے، ان کی بیوی جا کر ان کو لے کر آ گئیں، آ کر انہوں نے معافی مانگی، اللہ کے نبی نے انہیں بھی معاف کر دی۔ اس میں ہندہ بھی تھی جنہوں نے گویا کہ سپاری دی تھی، پیسے دیے تھے کہ حمزہ کو قتل کرنا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، اس کا پوری پلاننگ ہندہ نے کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ سناٹا چھایا ہوا اور ابو سفیان غائب، ان کی کوئی خبر نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اب میرے گھر کا دروازہ ٹوٹے گا اور ہندہ کو نکالا جائے گا، گھر سے کھینچا جائے گا اور مارا جائے گا اور کسی کا، تو میں نے بڑے ڈر کے رات میں جب میں نے دروازہ کھولا تو مکہ کی گلیوں میں سناٹا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ مار کاٹ مچی ہوگی، لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہوگا، انتقام لیا جا رہا ہوگا، بدلہ لیا جا رہا ہوگا، سزائیں دی جا رہی ہوں گی۔ میں دبے قدموں سے جب آگے بڑھی تو حرم کے پاس مجھے شور شرابے کی آواز آئی۔ میں یہ سمجھی کہ یہاں ہو رہی ہے، یہاں لگی ہے محمد کی عدالت اور یہاں مل رہی ہیں سزائیں۔ جب کسی دیوار کی اوٹ سے میں نے دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے، صحابہ پیچھے، اور ہاتھ پھیلا کر مکہ والوں کی ہدایت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کا نبی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر بھی میں نے کہا ہندہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تیرا جرم بہت بڑا ہے، تجھے تو اللہ کے نبی معاف نہیں کریں گے۔ میں واپس آ گئی۔ صبح خبر ملی کہ سب جوق در جوق اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ آتی ہے جماعت، اور کہتے ہیں الامان یا رسول اللہ کے نبی ہمیں امان دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو، آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے جاتے ہیں، عام معافی عام مل رہی ہے، جوق در جوق آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے۔ میں بھی اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کر نقاب لگا کر پہنچ گئی، اور سب کے ساتھ میں نے ہاتھ اٹھایا کہ جب ایک مرتبہ مجھے بھیڑ میں امان مل جائے گی پھر اللہ کے نبی مجھے سزا نہیں دیں گے۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھایا سب کے ساتھ اور کہا الامان یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہندہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو ادھر آ جا۔ اب میں ڈری، آگے بڑھی، ٹھٹکی، تذبذب، تردد، خیر بہرحال پہنچی۔ ایسے کئی لوگوں کو آپ نے اپنے پاس بلا کے کھڑا کر لیا جو موسٹ وانٹیڈ، وہ سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑے ظلم کیے تھے، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا گمان کرتے ہو؟ کہا کہ آپ
شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ شریف ہیں، آپ یوں ہیں اور آپ یوں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، تم سے تو پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، تمہیں تو تمہارا جرم یاد بھی نہیں دلایا جائے گا۔ پکے دشمنوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ جو ایمان نہیں لا رہا، اسلام قبول نہیں کر رہا، اللہ کو رب اور محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں مان رہا، انہیں بھی اجازت دے دی کہ حرم جیسی مقدس زمین پر، مکہ جیسے مقدس شہر میں 4 مہینے تک آپ کو رہنے کی اجازت، رہو، کفر پر ہو تو بھی رہو، یہ اجازت آپ نے مرحمت فرمائی۔ تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کی اماں کا نام آمنہ رکھا۔ آمنہ کا لال دنیا میں امن قائم کرنے کو آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دنیا کے انسانوں کو بتانے آ رہے ہیں حلم کیا ہوتا ہے، بردباری کیا ہوتی ہے، برداشت کیا ہوتی ہے، مردانگی کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، نبوت تو ظاہر ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن 40 سال تک آپ نے اس انداز سے زندگی جی ہے کہ آپ کسی بھی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے تھے کہ لوگو تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے۔ ایک زبان ہو کر انسانیت چیختی تھی، انت الامین انت الصادق، تم امانت دار ہو، تم سچے ہو۔ کسی کو اس میں اختلاف نہیں تھا، کسی کو اختلاف نہیں، سب مل کر کہتے تھے اگر کوئی سچا ہے۔ جب آپس میں حجر اسود کے سلسلے میں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اس میں صلح کرانے والا کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حرب الفجار ہوتی ہے، اشہر حرم کے اندر جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حلف الفضول کی تجدید کی جاتی ہے، اس نظام میں جہاں کوئی نظام نہیں تھا، ایک چھوٹا سا نظام بنا کہ ظالم کو روکا جائے، مظلوم کو بچایا جائے اور اہل حق کو حق دلایا جائے۔ اس کی جب تجدید ہوئی، میرے نبی سب سے آگے گئے، اور بعد میں نبوت کے زمانے میں بھی آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے میں بلایا جائے جس کے اندر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے، ہر حال میں حق بولا جائے اور نیکی کے کام کیے جائیں، اگر اس حلف الفضول میں آج مجھے بلایا جائے تو میں جاؤں گا، اور کوئی مجھے روکے اور اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ دے تو بھی میں اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ ایسی 40 سالہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ غار حرا سے اتر کر آئے تو آپ ڈر رہے تھے، آپ گھبرا رہے تھے، پسینے میں سرابور تھے، کانپ رہے تھے، کیونکہ آپ نے فرشتے کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی، خیریت پوچھی، کیا بات ہے، اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو کہنے لگی آپ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال و لحاظ کرتے ہیں، جو خود کما نہیں سکتا اسے کما کے کھلاتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کسی کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ کسی کے بارے میں پڑوسی گواہی دے سکتا ہے، دوسرے لوگ جو دور رہتے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ گھر کی بھیدی جو 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہے، آپ دنیا میں کتنے ہی بڑے صوفی صاحب ہو، دنیا میں کتنے ہی علامہ ہو، دنیا میں آپ کیسے ہی صاف ستھرے ہو، لیکن بیوی جانتی ہے کہ آپ اصل میں ہو کیا، تو وہ شریک حیات گواہی دے رہی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بن کے دکھایا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی گندی دنیا میں اللہ کا نبی آئے، 63 سال تک بحیثیت ایک انسان کے
23 سال تک بحیثیت ایک رسول کے یہاں پہ قیام کرے تو کیوں؟ وہ دنیا جسے مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک کہا گیا، وہ دنیا جس کے بارے میں فرمایا لو تساوی هذه الدنيا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا، اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ دنیا اور اس کا نظام اور اس کی چکا چوندھ، اس کے بارے میں فرمایا کبیت العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے رہنے کے جتنے گھر گھروندے آشیانے ہوتے ہیں، جتنے بل اور سوراخ ہوتے ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور اور مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت و بے قیمت اور مرے ہوئے مردار جانور سے زیادہ نجس اور ناپاک دنیا میں اللہ کا پاک نبی آئے اور اتنا لمبا عرصہ رکے تو کیوں رکے، قیام کیا تو کیوں کیا؟ صرف اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے سامنے، امت کے سامنے نبی کی ساری زندگی ہو، امت نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے، سیرت کے ہر صفحے کو پڑھے، صفحے کی ہر پیراگراف کو دیکھے، ہر پیراگراف کی ہر سطر پہ نظر کرے، ہر سطر کے ہر لفظ کو پڑھے اور ہر حرف کو پڑھے، یہاں تک کہ بین السطور کے مفہوم کو بھی سمجھے، اور پھر اپنے نبی جیسی زندگی جیے اور کوشش کرے کہ پکے محمدی بنے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو آپ نے اپنی دنیاوی حیات پاک میں ایک ایک پوزیشن پہ کھڑے ہو کر ایک ایک کردار کو آپ نے سمجھایا ہے کہ کیسا معاملہ کیا جائے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو دعوت کا کام ملا تھا، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بتایا ھذا الناموس الاکبر، یہ تو جبرائیل امین ہے، نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، آپ ہی وہ آخری نبی ہو جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں تھا، اور جب آپ کا معاملہ ظاہر ہوگا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو گھر سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی، آپ معصومیت سے فرماتے ہیں مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ وہ مجھے امین صادق کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ جو اس پیغام کو لے کر کھڑا ہوا اسے نکلنا پڑا۔ آپ گھر آ گئے، آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، آرام میری زندگی سے ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وقت گزارا ہے۔ چٹائی پہ سو رہے ہیں، امت گدوں پہ سو رہی ہے، میٹریس پہ سو رہی ہے، ڈنلپ پہ سو رہی ہے، اور پھر بھی شکایت ہے۔ اور وہاں اللہ کا شاکر قانع بندہ محمد ابن عبداللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سوتے ہیں، اور اس کے ڈنڈل اور اس کے تنکے میرے آقا کے جسم پر نشان ڈال دیتے ہیں، اور آپ موٹا کپڑا پہن رہے ہیں اور جھوپڑی نما گھر میں رہ رہے ہیں صبر کے ساتھ، اور اس کے بعد قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ کی بیٹیاں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، اور بوڑھی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھوک سے پریشان ہیں۔ 3 سال تک نبی کا خاندان شیب ابی طالب کے اندر قید رہتا ہے۔ ایسی قربانیاں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلے دن کہا تھا لا راحت بعد اليوم، آرام میری زندگی سے ختم ہو گیا، اور آخری دن
جبکہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، بخار کی شدت ہے، اور پیالے میں دست مبارک کو ڈال کر پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تڑپ کے رونے لگی اور کہنے لگی وَقَرْبَ أَبَا طَاهَ، آئے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ابا کیا فرماتے ہیں لَا كَرْبَ عَلَىٰ أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ یہ لا راحت بعد اليوم والا دن اور لا کرب علی ابیک بعد اليوم، یہ دو دنوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مجاہدہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کان النبی متواصل الاحزان، اللہ کے نبی پر غم سوار رہتا تھا، دنیا کا غم نہیں، دین کا غم، دائم الفکرہ، گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، طویل السمت، پہروں خاموش رہتے تھے، لیست لہو راحہ، سکون نہیں ملتا تھا، جل ضحکہ التبسم، بہت میکزیمم ہنسی تھی مسکرانا، قہقہے نہیں لگاتے تھے، اور کبھی اتنا ہنس دیے کہ دندان مبارک نظر آ گئے تو یہ تو بریکنگ نیوز بن جاتی تھی، حدیث کی ہیڈنگ سرخی بن گئی ہے کہ اللہ کے نبی اس واقعے پہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے۔ لیکن عام طور پہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، کیونکہ یہ بھی بڑی بے مروتی ہے کہ لوگ ہنس رہے ہوں اور صوفی صاحب بیٹھے ہوئے منہ بنا کر، یہ بہت بڑی بے مروت، لوگ ہنس رہے ہیں آپ بھی ہنسی، لوگ خوش ہیں تو آپ بھی خوش ہو جائیے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو اتنے غم سینے میں ہے، صحابہ ہنسے آپ بھی مسکرا دیں، آپ کے مسکرانے سے صحابہ کی زندگی میں بہاریں آ جایا کرتے ہیں۔ تو کسی آپ کے مسکرانے سے کہیں بہار آ رہی ہے تو آپ کا میاں کیا جا رہا ہے، آپ بھی مسکرا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن عام مزاج یہ تھا کہ آپ مسکراتے تھے۔ بہت ہنسی کے بارے میں خود فرمایا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہنسی، بے جا ہنسی، ہر جگہ ہنسی، لوگ کہیں گے پگلا ہو گئے۔ تو اس لیے سنجیدہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ انسان وقت وقت پہ ہنسے اور ہو سکے تو مسکرائے۔ اللہ کے نبی مسکراتے تھے، تو سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی میکزیمم ہنسی یہ تھی کہ آپ مسکراتے تھے۔ لیکن امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک الگ بات کہہ دی، کہنے لگی کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی تو بہت ہنستے تھے۔ اب سارے صحابہ کی گواہی ایک طرف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی ایک طرف، اور کوئی چھوٹی گواہی ہے؟ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے بڑی محدثہ کا کردار ادا کیا، اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی بہت بڑا راوی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جانے کتنے مسائل آئے ہیں حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک کہ اگر حضرت عائشہ کے سلسلے کو بیچ میں سے ہٹا دو، کڑی کو ہٹا دو، تو وہ مسائل ہم تک آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے۔ اب صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ تو مسکراتے تھے، اور امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں وہ تو بہت ہنستے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتے، ساری فکر کی فائل کو وہیں پہ چھوڑتے، اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ صحابہ نے آپ کا غم دیکھا اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ہنسی دیکھی، آپ کی خوشی دیکھی، آپ کا گھر والوں کے ساتھ نبھانا دیکھا۔ ہاں، اس زمانے کے انسان کی طرح نہیں کہ وہ دن بھر کام کر کے آ گیا، کسی نے جو ہے وہاں پر دینداری ہے، اسے پیسے دینا ہے، روک لیا، بھیا پیسے قبض ہو گئے، بھائی دیتا ہوں۔ اب دل میں ایک الجھن، اور کسی سے پیسے لینا ہے اور وہ دے نہیں رہا تو ایک پریشانی، لیکن اگر جھگڑا کر لیا تو اور پیسے ڈوب جائیں گے۔ آفس کے اندر کام کر رہا تھا، باس نے بلا کر ڈانٹ دیا کہ یہ ورک تم نے کیسا کیا، یہ پروجیکٹ تم نے کیسا بنایا، یہ جاب تم نے خراب کر دی۔ اب وہاں پر بھی اگر سر سے کچھ کہہ دو تو نوکری چلی جائے گی۔ تو صبح سے شام تک کا سارا بارود اکٹھا کرا اور شام کو آ کے گھر میں وسفوٹ کر دی۔ اپنے فلیٹ کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ابا آ گئے، ابا آ گئے، خوش ہو رہے ہیں، اور وہ بیچاری مسالہ بھونتے میں کہہ رہی ہے آل تو جلال تو آئی والا کو ڈال دو۔
ایسا نہیں، میرے نبی ہزار غم لے کر بھی گھر میں آتے تو کبھی حسنین کے ساتھ کھیلا کرتے، کبھی حضرت فاطمہ کے پاس جا کے خیریت پوچھتے، کبھی ازواج مطہرات کو ایک گھر میں جمع کر کے ان سے دین کی باتیں کرتے، کبھی آپ پیار محبت کی باتیں کرتے، کبھی آپ خود لقمے بنا بنا کر اپنی بیوی فرما دیا کہ جو پیار سے لقمہ بنا کر کھلائے گا صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب وہ اوپر بیٹھ کے سن رہی ہیں، گھر جا کے بتائیں گی آپ کو کہ دیکھو یہ مسئلے بھی ہیں، تم تو بتاتے نہیں ہو۔ اللہ کے نبی کا تو اخلاق ایسا تھا، گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے ہوئے، یہاں پہلے سلام کرنے میں ناک کٹ جاتی، جانے کہاں سے آ گئی یہ بات۔ سلام تو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جس کو موقع ملے پہل کرے۔ تو سلام آپ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ایسے کرتے کہ سونے والا اس کو اس کی نیند میں خلل نہیں ہوتا، اور جاگنے والا آپ کا سلام سن لیتا۔ کہتی ہیں کہ پھر میرے پاس آ کے بیٹھتے اور مجھ سے بڑی نرمی سے پوچھتے، انمتی، کیا تم سو گئی؟ میں سو گئی ہوتی تو جواب دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جاگ رہی ہوتی تو میں جواب دیتی۔ تو پھر وہ مجھ سے باتیں کرتے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یا تو اپنا آرام کرنے لگتے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتے۔ تو ایک عام حیثیت سے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو شوہر ایسا ہوتا ہے، ہر حال بتایا۔ جس ایک طرف آپ نے عورتوں کو نبھا کے بتایا اور مردوں کو باقاعدہ وصیت کی، اوصیکم بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ ہاں ان کے مزاج میں اللہ نے کچھ ٹیڑھا پن ضرور رکھا ہے، اور بتاؤ اگر یہ ٹیڑھا پن نہیں ہوتا تو ٹیڑھا پن تو یہ ان کے حسن کی نشانی ہے۔ بالکل ہی وقار اور جو ہے سوار ہو جائے، اور بالکل صوفیانہ مزاج اگر عورت کا ہو جائے تو پھر آپ ہی اوب جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹیڑھا پن رکھا، اور وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اس میں اللہ یہ رنگ جو ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، جب وہ بہن کی شکل میں ہو، جب وہ بیٹی کی شکل میں ہو، جب وہ بیوی کی شکل میں ہو، جب وہ ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، تو فرمایا رحمت ہے، اگر اس کی صحیح ڈھنگ سے پرورش ہی کر لی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور اگر یہ عورت تمہارے گھر کے اندر بہن کی شکل میں ہو، اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرو گے، جہاد کا ثواب ملے گا، بھاگ دوڑ میں مر جاؤ گے، شہادت کی موت مرو گے۔ اور اگر بیوی کی شکل میں ہے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہاری محافظ ہیں، تم ان کے محافظ ہو، وہ تمہارے لیے ڈھال ہیں، تم ان کے لیے ڈھال ہو، وہ تمہارے لیے سیکیورٹی ہیں، تم ان کے لیے سیکیورٹی ہو۔ اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو کیا کہنے، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جا رہا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کے جاتا ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معزز بنایا، انہن غالیات مونسات، کہ یہ بہت اللہ کی نظر میں قیمتی ہیں اور بہت محبت کرنے والی، اور گھر کے سارے کاموں میں تمہارا تعاون کرنے والی ہیں، ان کی قدر کرو۔ بلکہ اگر کسی نے عزت دی ہے اگر عورت کو تو وہ قرآن نے دی ہے، اگر کسی نے عزت دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے، اگر کسی نے عزت دی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ جو پردہ ہے نا، یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی بیڑی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بدیہی چیز ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صبح سے شام تک آپ اپنا دھندا کر کے گھر پہنچے اور پیسے گڑی مڑی نکالے اور اس کو گن رہے ہیں کہ آج کیا ہوا، اور اتنے میں ایک بالکل جگری دوست آ گیا تو اسے ایسے فولڈ کریں گے، تکیے کے نیچے سرکا دیں گے، کیونکہ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ امی جان آ گئیں کسی تقریب میں سے، آپ کی بہن سے کہیں گی کہ بیٹا یہ ہار اتار دو اور اسے آپ ذرا باکس میں رکھو، لاکر میں رکھو، تالا لگاؤ، الماری کا بھی تالا لگاؤ، دونوں چابیاں مجھے لا کے دو، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، اور بے قیمت چیز کنکر پتھر چپل جوتے باہر لکھا ہوا ہے
پلیز پٹ آف یور شوز ہیئر لکھا رہتا ہے نا مسجدوں کے باہر، جوتے یہیں پر اتار دیجیے، کیونکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ انہیں آپ اندر لے کر جائیں۔ تو قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے اور بے قیمت چیزیں کھلے کے اندر پڑی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اور وہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ آپ کی کوئی فیکٹری ہو یا آپ کا کوئی آفس ہو اور آپ اس پہ کہیں بڑی پوسٹ پہ ہوں یا آپ ہی مالک ہوں، اور وہاں پر اچھے اچھے ڈگری ہولڈر لوگ کام کر رہے ہوں، اور پھر کوئی آپ کا قریبی دوست رشتہ دار آ جائے جس سے آپ کو نوکری دینا ہے، ان سب کے اوپر اب اس کی ڈگری تو ہے کام والوں کی پی ایچ ڈی، اور وہ ڈگری بڑی بڑی ڈگری لے کر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو صاحب آئے ہیں انہوں نے تو ابھی جو ہے بی اے کیا ہے، ایم اے بھی نہیں کیا، اب انہیں اوپر بٹھائیں گے تو بڑا اٹپٹا لگے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حوروں کی ملکہ بنانا ہے اس عورت کو جنت میں، اور حوروں کی کچھ صفتیں ہیں، اگر ان صفات کے اندر یہ حوروں سے آگے نہیں گئی تو بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہ دنیا کی عورت میں تو یہ صفتیں ہیں نہیں اور حوروں میں یہ صفت، اور پھر اسے ملکہ بنا دیا۔ تو جو حوروں کی صفت ہے اللہ نے وہ احکامات عورتوں کو دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ حوروں کی صفت کیا ہے؟ قاصرات الطرف، ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں۔ دنیا کی عورت کو حکم دیا یغضضن من ابصارہن کہ تم اپنی نظروں کو جھکا لو۔ حوروں کی صفت کیا ہے کہ مقصورات فی الخیام، وہ اپنے گھروں میں جم کر بیٹھتی ہیں، بغیر ضرورت کے بغیر مجبوری کے گھر سے نہیں نکلتی۔ اور دنیا کی عورت کو حکم دیا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جم کر بیٹھو۔ حور کی صفت یہ ہے لؤلؤ المکنون، وہ چھپا ہوا موتی ہے، اور دنیا کی عورت کو حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو چادر اوڑھ لیں، اپنے آپ کو نقاب میں کر لیں، ایسا کر لیں کہ کسی غیر محرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ تو جو حوروں کی صفت ہے اللہ نے دنیا کی عورت کو یہ احکامات دیے کہ تم بھی ان صفات کو، ان ڈگریوں کو حاصل کر لو، تاکہ کل شان سے جا کر تم جنت کی ملکہ بنو، جنت کی رانی بنو۔ تو یہ جو پردہ ہے یہ عورت کی قیمت ہے، عورت کی عزت ہے۔ ایک بڑی بھی میری والدہ محترمہ کے قریب بیٹھی ہوئی، میں پہنچا، کہنے لگی کہ بیٹا تم مولوی بن گئے، تم ہمارا تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا خالہ جان آپ کا کیا کام کروں؟ کہا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا۔ انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سرکاری نوکر تھی۔ اب سرکاری نوکر ہونا بہت بڑا عذر ہے۔ عورتیں تو بعض یہ کہتی تھیں کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر نے منع کرا ہے، اس لیے ہم پردہ نہیں کر سکتے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتے۔ اچھا جب کورونا آیا تو وہ ڈبل ماسک لگا کر بیٹھی تھی۔ اب عذر اگر تلاش کرو تو کہیں بھی مل جائے گا، اور جو انسان عمل کرنا چاہتا ہے وہ مجاہدے کے ساتھ بھی عمل کرتا ہے۔ بہرحال وہ سرکاری نوکر تھی تو پردہ تو انہوں نے کیا نہیں۔ اب مجھ سے کہتی ہیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی میرے اوپر آصب ہو گیا۔ تو میں نے کہا خالہ جان اگر ساری دنیا کے پیر مل کے آپ کا علاج کریں تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی اور برہم ہو گئی کہ ایسا کیا ہو گیا ہمیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جانور کو انسان کی نظر لگ جائے انسان ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو انسان کی نظر لگ جائے تو وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان ٹکٹکی لگا کر اسے دیکھتا ہے، گھورتا ہے۔ جب انسان کی نظر اتنی خطرناک ہے تو شیطان کی نظر کتنی خطرناک ہوگی؟ تو کہنے لگی کیا کروں؟ میں نے کہا برقع پہننے لگی، پردہ کرنے لگی ہے۔ کہنے لگی اس عمر میں؟ میں نے کہا اب آپ جانیں آپ کو کیا پسند ہے۔ تو تھوڑے دنوں میں انہوں نے برقع پہن لیا، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ ملی تو کہنے لگی بھیا اگر تم نے مجھے نہ بتایا ہوتا اور ترغیب نہ دی ہوتی اور برقع نہ پہنا ہوتا تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سکون کی نیند کسے کہتے ہیں، دل کا چین کسے کہتے ہیں۔ اس کے کئی سالوں کے بعد ان کا انتقال ہوا، اپنی ساری پراپرٹی کو ایک مسجد کے اندر دے کر وہ چلی گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو پردہ ہے یہ گندی نگاہوں سے بچانے کے لیے، شیطانچوں کی نظر سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ ہاں تو ایک طرف جہاں مرد کو یہ کہا گیا کہ عورت کا لحاظ کرو، عورتوں کو بھی کچھ باتیں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے، عورتوں کا مجمع بھی بیٹھا ہے آپ کا بیان سننے کے لیے۔ آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ عورتوں میں نے جہنم میں تمہاری بہت کثرت دیکھی ہے، ذرا اپنی فکر کرو۔ تو لوگ رونے لگی کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے
فرمایا تکثرن اللعنہ، تم برے بھلے بہت کہتی ہو۔ ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ بیٹے کے بچے کے پیر میں تنکا چبھے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو کیا کہہ دیتی ہے، ارے کیوں ہو گئے، ہوتے ہی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کی کھانسی تو برداشت کرتی نہیں ہے اور باتیں زبان سے بڑی بڑی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللعنہ، برے بھلے کہتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ وہ شوہر جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کوئی گڈھے کھود رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، بسوں میں دھکے کھا رہا ہے اور اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا رہا ہے، اور اس سے تم میں سے بعضی ایسی ہوتی ہے کہتی ہیں ما رأیت فیک خیرا قط، میں نے تمہارے اندر کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ جس نے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے بدل دیا، جس کے کالے بال تمہاری خدمت میں سفید ہو گئے، جو کھانسنے لگا بات بات میں، کمر ترچھی ہو چلی، اس سے کہہ رہی ہو ما رأیت فیک خیرا قط، تمہارے اندر تو میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، کیا پتا ابا نے کیا دیکھا تھا جو تم سے شادی کر دی، تو تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہی ہو۔ عورتیں رونے لگی، اب ہم کیا کریں، کہ توبہ کرو، صدقہ کرو۔ تو جو زیورات پہن کر آئی تھیں وہ نکال کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے۔ تو عورتوں کو بھی بتایا کہ شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک جانور آ کے اللہ کے نبی کو سجدہ کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کیوں سجدہ نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں اور انسان ہو کے سجدہ، کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو اللہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جو عورت 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے کپڑا بنے، اسی میں ہی شامل ہے کہ کپڑا سلے، اگر وہ 1 گھنٹے کپڑا سیے گی اللہ اسے 1 سال نفل نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گھر کی ذمہ داری عورتوں کو دی ہے۔ میں کہتا ہوں لوہار کا کام اللہ نے مردوں کو دیا ہے اور سنار کا کام اللہ نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے، کہ کما کے لاؤ مردوں کا کام ہے، اور پوری نسل کی تربیت، بچوں کی تربیت کا کام آپ دنیا میں دیکھ لیے جتنے بھی پرائمری اسکول ہیں، بچوں کے اسکول ہیں، وہاں پہ عورتوں کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام عورتوں کا ہے، عورتیں ہی تربیت کر سکتی ہیں۔ بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو بتانے آ رہے تھے حلم کیا ہے، بردباری کیا ہے۔ تو جس عورت نے 3 سال تک آپ کی پرورش کری ہے ان کا نام حلیمہ ہے، بنی سعد کی حلیمہ، 3-4 سال تک جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ تو ان ناموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ میرے نبی کیسا رحمت والا پیغام، رحمت والا دین لے کر آ رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، ہم سب یہ نیت کریں کہ اللہ کے نبی کی ساری سنت کو زندہ کریں گے، اور اخلاق جو نبی نے سکھایا اور کر کے دکھایا اس اخلاق کو اپنائیں گے۔ اور جو مہا سنت ہے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، بھوپال کا اجتماع الحمدللہ آ رہا ہے، 2 سال سے نہیں ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، اس اجتماع کی ہم قدر کریں۔ اور حضرت جی فرماتے تھے مہا سنت ہے، کیونکہ اس سنت کے ذریعے سے دوسری سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میرے امت کے فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ اور شہید کا ثواب کیا ہے؟ قیلت خل الجنہ، یہاں جان نکلی فوراً جنت میں چلا جا، یہ مرتبہ شہید کا ہے۔ اور سنت کو زندہ کرو گے، شہیدوں کا، اب یہ جتنی داڑیاں چمک رہی ہیں اور چہرے دمک رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تبلیغ سے آئے، یہ دعوت سے آئے، دعوت مدرسوں سے آئی، مدرسوں سے پھر دعوت نکلی، اور پھر دعوت سے مدرسے نکلے، پھر مدرسوں سے دعوت نکلی، قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کسی چیز کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم سب یہ نیت کریں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اجتماع سے پہلے ضرور ایک مرتبہ سب کا 3 دن لگے، اور ہر گھر سے ایک آدمی ضرور اللہ کے رستے میں 4 مہینے کے لیے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔